الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يبجل علماءنا فليس منا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں وہ ہے امت مسلمہ کا ایک عظیم طبقہ، علماء کا مقام اور ہمارا ان کے ساتھ سلوک۔ موجودہ حالات کے لحاظ سے اس عنوان کی اہمیت اور ضرورت محسوس ہوئی تو قرآن حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کی کوشش کی جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ سورۃ الفاتر میں اللہ نے ارشاد فرمایا یقیناً بلا شبہ، بے شک، تاکید کے ساتھ، انما یخشی اللہ، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اندر سے وہ بے چین اور تڑپ جاتے ہیں، من عبادہ، اللہ کے بندوں میں سے، کون؟ العلماء، جو صحیح اور سچے عالم ہوتے ہیں۔ صحیح اور سچے عالم جو اللہ کی خشیت سے آراستہ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کا اس آیت میں تعارف بھی فرمایا اور تعریف بھی فرمائی۔ عالم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر ہو، اور اپنے بندوں میں اللہ نے علماء کو ممتاز کر کے دکھایا کہ عام لوگوں میں اللہ کی ذات کا اتنا ڈر، اتنا خوف نہیں ہوتا جتنا علماء میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا اور ہونا چاہیے۔ اس کی ایک مثال دیکھیں کہ اگر قانون جس طرح شریعت کا ہے اسی طرح قانون حکومت کا بھی ہے۔ حکومتوں کے قوانین میں آپ دیکھیں اپنی منمانی چلاتے ہوئے کیسے کیسے قوانین پاس کر لیتے ہیں ظالم حکمران، کیسے کیسے سیکولر قوانین کو بدل دیتے ہیں ظالم حکمران، کیسے کیسے مذہبی جگہوں اور مذہبی عبادت گاہوں کے بارے میں ناحق اور غلط فیصلے کر کے ریٹائرڈ ہو کے مر جاتے ہیں ظالم ججز، جبکہ ان کے پاس ثبوت اور گواہ موجود ہیں اپنے اس فیصلے کے خلاف۔ کبھی آپ اس طرح کی رشوت خوری، حرام خوری، ضمیر فروشی اور قانون کو بدل دینا، قانون کو خرید لینا سچے علماء کے طبقے میں نہیں پا سکتے کہ انہوں نے پیسے کی خاطر کسی حرام کو حلال کر دیا ہو، کبھی یہ کہا ہو کہ آج کے بعد سے شراب حلال ہے، سور حلال ہے، آج کے بعد سے زنا حلال ہے، آج کے بعد سے فلاں حلال ہے۔ اس طرح کے فیصلے اور فتوے کسی عالم سے اتنے جلسے، اتنے احتجاجات، اتنے طعنے، اتنی گالیاں، اتنے دقیانوسیت کے القاب کہ بیکورڈ ہیں، 1400 سال پرانے ہیں، اونٹوں کے زمانے کے ہیں، ٹیکنالوجی کو نہیں جانتے، ترقی سے واقف نہیں ہیں، زمانے کے حالات کو سمجھتے نہیں ہیں، دسیوں طعنے سننے کے بعد بھی آج تک بھی بینک کے لون کو حلال قرار نہیں دیا علماء نے۔ سر نیچے پیر اوپر کر لیا، تڑپ گئے،
سائنسدان ہوں، پروفیسر ہوں، بینکنگ کا سسٹم چلانے والے ہوں، لیکن کسی ایک سچے عالم دین سے بینکنگ کے جواز کا یا اس کے لون کے حلال حرام کے فتوے میں تبدیلی کا فیصلہ نہیں کروا سکے۔ وجہ کیا ہے؟ علماء شریعت کے ترجمان ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اسی کو بتاتے ہیں، اپنی طرف سے نیا بناتے نہیں ہیں۔ جب بنانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، صرف بتانا ہے، یعنی گویا کہ ہماری ذمہ داری صرف نگہبانی کی ہے، ہماری ذمہ داری صرف خدمت کی ہے، دربانی کی حیثیت ہے، چوکیداری کی حیثیت ہے۔ ہماری ذمہ داری غنڈہ گردی کے ساتھ مسلط ہو جانے، قبضے کر کے اپنی منمانی سے فیصلے کرنے کی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علماء وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور خشیت ہوتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ سورۃ المجادلہ میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں مقام اور مرتبے کو، الذین آمنوا منکم، جن میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں، ایمان والا غیر ایمان والے سے مرتبے اور مقام میں اونچا ہوتا ہے۔ اس کے بعد والذین اوتوا العلم منکم، ایمان والوں میں سارے مسلمانوں میں اللہ نے درجہ بلند کیا ہے ان کا جنہیں اللہ نے علم دین عطا کیا ہے، جسے اللہ نے علم شریعت عطا کیا ہے، وہ سارے مومنوں اور مسلمانوں میں بلند درجے اور مقام والے ہیں۔ اسی واسطے اس آیت کے بعد محدثین نے جہاں پر حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب قرآن مجید کے بعد انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب میں اونچا مقام رکھتی ہے، اس میں امام بخاری نے کتاب الوحی اور کتاب الایمان کے بعد اس کے سب سے مقدم اور متصل کتاب العلم قائم کیا۔ ایمان کے بعد کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، ارکان اسلام کو نہیں لایا، ایمان کے بعد کتاب العلم کو لایا۔ بتانا یہ ہے کہ ایمان کے بعد اللہ کے نزدیک بھی مقام اور مرتبہ علم کا ہے، اس واسطے کہ تمہیں آگے نماز پڑھنا ہو، روزہ زکوٰۃ رکھنا ہو، حج کرنا ہو، انسان بن کر جینا ہو تو تمہیں علم شریعت کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے بغیر جیسا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر علم دین و شریعت نہ ہوتا، سمجھانے کے لیے علماء نہ ہوتے، تو پھر انسان جانوروں سے بھی بدتر ہوتے۔ انہیں جانور بنانے سے اگر کسی چیز نے بچایا ہے تو یہ علماء بچائے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہاں رک جاؤ، لمٹ کراس مت کرو، بیوی اور بہن کا فرق رکھو، بیوی اور سالی کا فرق رکھو، اپنی اور پڑوسن کا فرق رکھو، یہ تمیز حیا کی علماء نے سکھائی ہے۔ ورنہ تو ویکینڈ پر وہ سیکولر طبقہ بھی ہے جو بیویوں کا تبادلہ کرتا ہے، ویکینڈ پر وہ طبقہ بھی ہے جو شراب پی کر بیوی کے بجائے سالی کے پاس بھی جاتا ہے، وہ طبقہ بھی ہے جو دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کو جائز سمجھتا ہے۔ ان حرام کاریوں سے بچانے والے یہ علماء کا طبقہ ہے۔ چنانچہ صاحب مشکات علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم قائم کر کے یہ بتایا، ایمان کے بعد مقام اور مرتبہ شریعت کے نزدیک بھی علم دین کا ہے۔ تیسری آیت سورہ زمر کی اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یا اے نبی جی آپ اپنی زبان مبارک سے صاف صاف بتا دیجئے ساری دنیا کے انسانوں کو، قیامت تک آنے والے امتیوں کو، قل آپ فرما دیں هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ جو 7 سال کی عمر سے ماں باپ سے دور رہ کر، گھریلو کھانوں سے دور رہ کر، لذیذ زندگی سے دور رہ کر، ماں باپ کی شفقت، خاندان کی پیار سے دور رہ کر مدرسوں میں پڑھا رہا، وہاں کی دال روٹی کھایا، وہاں کے سالن، وہاں کے کھانے، وہاں کی سردی گرمی، وہاں کی مشقتیں برداشت کیا، جو آج کسی دیندار طبقے کو برداشت کرنا نصیب ہی نہیں ہے، جو ان معصوم بچوں کو مدرسے کی مشقتیں، ان علماء کو خدمت دین کی مشقتیں یہ برداشت کر کے پورا قرآن مجید حفظ کیا، اپنے سینے میں بسایا، وہ شخص اور وہ شخص جسے سورہ فاتحہ بھی تجوید سے پڑھنا نہیں آتا ہے، دونوں برابر ہو جائیں گے؟
وہ شخص جس نے اپنی جوانی کے کھیل کود کی زندگی، دوستیوں کی زندگی، کالج میں اپنی گرل فرینڈ، اپنے دوستوں کے ساتھ عیاشی کی زندگی، ان سب سے بچ کر صبح تہجد سے اٹھ کر رات کے 12 بجے تک جس کی زبان پر صرف قال اللہ و قال الرسول رہا، اللہ اور اس کے رسول کی وہ بولتے رہا، حدیثیں حفظ کرتے رہا، مسائل عبارتیں حفظ کرتے رہا، ایک ایک سبق کو یاد کرنے کے لیے اس نے نیند قربان کر دی، وہ طالب علم جس کا سارا بچپنا کبھی معصیت، کبھی زنا، کبھی شراب، کبھی چوری، کبھی ان حرام کاریوں کی طرف گزرا بھی نہیں ہے، وہ اور محلے کا وہ شخص جو لینڈ مافیا ہے، محلے کا وہ شخص جو غنڈا ہے، جو سود خور ہے، جو شراب خور ہے، جو حرام خور ہے، جو رشوت خور ہے، دونوں برابر ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ دین شریعت جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ چند پیسے ہمارے پاس زائد آ جائیں، میں لکھ پتی سے کروڑ پتی ہو گیا، ماں باپ کو بھول جانے والا جانور، میں کسی عالم کا مقابلہ کر سکوں جن کے پیدا کرنے والے ماں باپ کو بھلا دیا، بہنوں کے حق کو بھلا دیا، بیٹیوں کی تربیت کو بھلا دیا، میں مقابلہ کرنے چلا ہوں ان کا جنہیں اللہ نے اپنی شریعت کا ترجمان بنایا ہے، جن کے ہاتھوں اور سینوں میں اللہ نے اپنے دین اور شریعت دے کر ان کو اپنی قانون کی حفاظت کا ضامن بنایا ہے۔ آج کسی کے مائے کے لال کو کسی پولیس پر ہاتھ ڈال سکے جب وہ پولیس ڈریس میں ہو، کسی وکیل اور جج پر ہاتھ ڈال سکے جبکہ وہ جج اور وکالت کی ڈریس پہ ہو، کسی ڈاکٹر سے الجھ سکے جبکہ وہ اپنے ڈریس میں موجود ہو، پتہ کیا چلا؟ اپنی ڈگری کی حفاظت کرنے والے جب وہ اپنا لباس پہنتے ہیں تو قانون بھی ان کا محافظ ہو جاتا ہے، تو علماء و حفاظ یہ شریعت کے قانون کے محافظ ہیں، یہ جب اپنے ڈریس میں ہوں تو ان سے الجھنے والے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے الجھنے والے ہوتے ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بہت سخت پکڑتے ہیں۔ تیسری آیت میں اللہ چوتھی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، سورۃ العنکبوت کی آیت ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، قرآن مجید سمجھاتے ہوئے، توحید اور شرک کا فرق سمجھاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری مثالیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں نافرمانوں اور فرمانبرداروں کی، توحید اور شرک کی اور ظالموں اور منصفوں کی، ان ساری مثالوں کو سمجھنے کی صلاحیت ما يعقلها الا العالمون، علماء ہی ان مثالوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں اگر کسی کی عقل کی تسلیم کی ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کو عقل ہے، جو سمجھ سکتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، عالم اسے سمجھ سکتا ہے جو قرآن ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ چھٹی آیت شہید اللہ انہ لا، پانچویں آیت میں اللہ فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، آل عمران کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں اللہ گواہی دیتا ہے کس بات کی؟ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ ایک ہے، یعنی توحید کی گواہی خود پہلے میں دے رہا ہوں کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، میں ایک تنہا خدا ہوں۔ یہ خدا ہونے کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں خود دے رہا ہوں، میں خود گواہ ہوں کہ میں تنہا ہوں، میرے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میرے ایک اکیلے ہونے کی گواہی کون دیتے ہیں؟ والملائکہ، میرے نورانی فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں۔ پھر کون دیتے ہیں گواہی؟ اللہ فرماتے ہیں وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور میرے بندوں میں علم والے میری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ قربان جائیے اس آیت میں اللہ نے علماء کو کیا مقام بخشا ہے، یعنی وحدانیت کی گواہی میں اللہ نے زمین پر بسنے والے انسانوں میں سے صرف علماء کو اس قابل سمجھا کہ میں ان کو اپنے ساتھ گواہی میں شریک کر سکتا ہوں، میرے ساتھ گواہی دینے میں یہ شریک ہو سکتے ہیں۔ فرشتے آسمانی مخلوق ہیں، اللہ کی ذات تو نورانی ذات ہے، ہم انسان ہوتے ہوئے انسانوں میں اللہ نے اگر کسی کو اس قابل سمجھا کہ میں اپنے ساتھ ان کو گواہی میں شریک کر سکوں تو اللہ نے علماء کا انتخاب فرمایا اور فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، جو انصاف پر قائم ہیں وہ علم والے میری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت میں لکھا ہے، اس آیت میں اللہ نے علماء کو اپنے ساتھ گواہی میں شامل فرمایا، یہ علماء کی فضیلت، ان کی شان اور مقام و مرتبہ ہے۔ نمبر 2، اولو العلم کے ساتھ اللہ نے تعبیر فرمایا
علماء نہیں فرمایا، اولل علم فرمایا، یعنی علم والے، مطلب یہ ہوا علم کی بھی اللہ نے اس میں عظیمت بیان فرمائی، فضیلت بیان فرمائی۔ تیسری بات، علماء کی گواہی معتبر اللہ کی توحید اور شریعت میں ہے، تو تمام دینی مسائل میں بھی گویا کہ اللہ نے علماء کی گواہی کو معتبر مانا، کہ جب یہ علماء میری وحدانیت کے بارے میں گواہی دیتے ہیں میں اس کو مانتا ہوں، تو جو یہ علماء شریعت کی ترجمانی کریں انہیں امت کو ماننا چاہیے۔ چوتھی بہت عجیب نکتے کی بات، گواہ کسے بناتے ہیں؟ جھوٹے کو، چور کو، حرام خور کو، دھوکے باز کو گواہ نہیں بناتے۔ عام آدمی بھی اپنی 100 گز زمین کے لیے گواہ کسی کو بنانا چاہتا ہے تو اسے پہلے سمجھاتا ہے، اپنی زمین کی اہمیت بتاتا ہے، رشوت کھلاتا ہے، پھر صورت شکل بھی دیکھتا ہے کہ گواہ بننے کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ فاسق فاجر کی، جھوٹے مکار کی گواہی کوئی قبول کرنا یا اسے اپنے ساتھ گواہ میں پارٹنر بنانا پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے جب علماء کو اپنے ساتھ گواہ بنایا تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ علماء کی گواہی کو معتبر مانتے ہیں، کا مطلب یہ ہوا یہ فاسق نہیں ہو سکتے، یہ فاجر نہیں ہو سکتے، یہ جھوٹے اور مکار نہیں ہو سکتے، یہ دھوکے باز نہیں ہو سکتے، ان کی زبانیں میری شریعت اور قرآن کی ترجمانی کرتی ہیں، میں ان کو سچا مانتا ہوں۔ گویا کہ اللہ نے علماء کو گواہ بنا کر ان کے باطن کی صفائی اور تزکیے کی گواہی دی ہے کہ اس قابل ہیں کہ ان کی گواہی مانی جائے۔ میں ان کی گواہی مانتا ہوں اور ان کو اپنے ساتھ گواہ رکھتا ہوں۔ احادیث میں دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبجل علماءنا فلیس منا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 باتیں ہر مومن میں ہونی چاہیے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، ان پر غصہ نہ دکھاؤ، درندے نہ بنو، جانور نہ بنو، پیار سے بات کرنے والے بنو، انہیں قریب کرنے والے بنو۔ ولم یعقر کبیرنا، اپنے بڑوں کا، بزرگوں کا، سفید داڑھی والوں کا، کمزور لوگوں کا احترام کرنے والے بنو، جن کی داڑیاں سفید ہو چکی، جو عمر رسیدہ ہو چکے، ان سے زبان نہ لڑاؤ، ان کی بے احترامی نہ کرو، ان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر ان کی توہین اور تحقیر نہ کرو، ان کی بزرگی کا، ان کی عمر رسیدہ ہونے کا، ان کے سینئر سٹیزن ہونے کا لحاظ رکھو۔ تیسری بات وَلَمْ يُبَجِّلْ عُلَمَاءَنَا، جو اپنے علماء کی دل سے عظمت اور احترام نہیں کرتے۔ اللہ نبی رسول فرماتے ہیں یہ میری امت میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اب چاہے تمہاری تہجدیں ہوں، تمہاری داڑیاں ہوں، تمہاری عبادتیں ہوں، تمہارے ٹوپی کرتے پیجامے ہوں، صدقے خیرات ہوں، مسجدوں کی تعمیر ہو، مدرسوں کا قیام ہو، بیواؤں کی شادیاں ہوں، یتیموں کا سہارا ہو، ساری نیکیاں تمہاری، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میری امت میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہو۔ بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت، اپنی اولاد پیاری ہے، دوسروں کی اولاد سے نفرت ہے، اپنا باپ اپنے گھر کے بڑے پیارے ہیں، دوسروں کے گھروں کے بڑوں کو کیا چاچا دکھرا نہیں، مرنے کے واسطے میری ہی گاڑی نظر آئی، کیا اپنے باپ کو ایسے بول سکتے ہو؟ اپنے چچا کو ایسے بول سکتے ہو؟ بڑوں کا احترام کرنا یہ انسانی اور خاندانی اور شریف النسل ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ تمہارا خاندان شریف ہے، اس واسطے تم دوسروں کی عزت کرتے ہو۔ ذلیل لوگ دوسروں کی عزت کرنا نہیں جانتے ہیں۔ اور تیسری اہم بات فرمائی اپنے علماء کی دل سے قدر کرنا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں عالم علم کا مدعی ہے، عمل کا مدعی نہیں ہے۔ علم کی فضیلت احادیث میں آئی ہے، وہ فضیلت والا علم اس کے پاس موجود ہے، اس لیے اس کا احترام کیا جائے گا۔ جیسے اس کی مثال، اگر قرآن مجید کسی کے پرنٹ ہاؤس سے غلط پرنٹ ہو جائے، سورۃ البقرہ پہلے ہے، سورہ آل عمران بعد میں، سورہ نساء بعد میں، اگر پہلا سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کے بجائے سورہ نساء آ گیا، درمیان میں سورہ آل عمران کے بجائے سورہ بقرہ آ گیا، پھر اس کے بعد پارے بدل گئے، 30 پاروں کی جگہ 25 پارے ہو گئے، یا 114 سورتوں کی جگہ 120 سورتیں ہو گئے، قرآن غلط پرنٹ ہو گیا، تو کیا ایسے قرآن کو کچرا کنڈی میں پھینک دیں گے؟ ایسے قرآن کو نالے میں ڈال دیں گے؟ ایسے قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانے کی اجازت ہوگی؟ علماء نے لکھا ہے قرآن غلط پرنٹ ہو گیا تو بھی بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے، احترام اب بھی اس کا واجب ہے۔
ہاں اس قرآن سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس قرآن سے قرآن یاد کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسے لپیٹ کے عزت کے ساتھ اوپر رکھ دو، لیکن غلط پرنٹ ہوئے قرآن کی بھی عزت ابھی بھی ضروری ہے۔ ایسے اگر کوئی عالم ہوتے ہوئے غلط عمل پر چلا گیا، فاسق فاجر بن گیا، حرام خور بن گیا، اب بھی اس عالم کی عزت ضروری ہے۔ ہاں اس عالم سے مسئلے مت پوچھو، اس عالم سے تعلق مت رکھو، لیکن بے عزتی بے احترامی ابھی بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مثال عقل مندوں کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ انسان ہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے جس لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں، وہ آنکھ دیکھنے والا بھی ہو، بولنے والا بھی ہو، سننے والا بھی ہو، ہاتھ پیر بھی صحیح سلامت ہو، تھوڑا گورا بھی ہو، ہینڈسم بھی ہو، بینک بیلنس بھی ہو، اچھے خاندان کا بھی ہو، سب دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہو کہ ہمیں کسی کی یہاں رشتہ کرنا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی لنگڑا ہے، بہرا ہے، گونگا ہے، تو کیا ہمیں رشتہ کرنا نہیں ہے اس واسطے ہمیں اسے انسان ہی نہیں مانیں گے اور یہ کہیں گے کہ وہ جانور ہے، وہ انسان نہیں ہے؟ کسی کا ہاتھ نہ ہونے سے، کسی کا پیر نہ ہونے سے، کسی کی آنکھ نہ ہونے سے، کسی کے کان نہ ہونے سے، زبان نہ ہونے سے وہ جانور نہیں ہو جاتا، وہ انسان کا انسان ہی رہتا ہے۔ ہاں ایسے آدمی کو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا داماد بنانا گوارا نہیں کریں گے، لیکن انسانیت سے ہم نہیں نکالیں گے۔ ایسے ہی کوئی عالم عمل نہ کرتا ہو، تقوی طہارت والا نہ ہو، حلال حرام کی تمیز نہ کرتا ہو، وہ عالم کی شان پر باقی نہ ہو، تو ہم اسے اپنائیں گے نہیں، لیکن بے عزتی بے احترامی نہیں کریں گے، گالیاں نہیں دیں گے، تانے نہیں دیں گے۔ یہ ہمارے انسان ہونے کی، شریف ہونے کی، خاندانی اور اچھے ذات والا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا فتہلک۔ عالم بننے کی کوشش کرو، چونکہ علم میں سب سے بڑا علم وہ ہے جو تمہیں جہنم سے بچا دے، علم میں سب سے بڑا علم وہ ہے جو تمہیں پیدا کرنے والے کی پہچان کروا دے، علم میں سب سے بڑا علم وہ ہے جو تمہیں عذاب قبر سے بچا دے، یہ سب سے بڑا علم ہے۔ اس واسطے عالم بننے کی کوشش کرو۔ نہیں ہو سکتا، دماغ نہیں ہے اس قابل، عمر نہیں ہے اس قابل، وقت نہیں ہے، اس لیے او متعلمن یا وقتاً اپنی زندگی کی باتیں علماء سے سیکھتے رہنے کی کوشش کرو، متعلم بنو، اسٹوڈنٹ بنو، او مستمعن یا علماء کی باتیں سننے کا اہتمام کرو، توجہ سے سنو، ہفتے میں جمعہ کی نسبت سے ہو یا کسی بزرگ کی خانقاہی مجلس سے ہو یا کسی دینی جلسے سے ہو، ان علماء کی باتیں سننے کی کوشش کرو۔ پروفیسروں کی باتیں، برادر کی باتیں، کسی انجینئر کی باتیں، کسی ڈاکٹر کی باتیں، کسی اور پھٹیچر اور غلیظ کی باتیں جو نہ دین کی ڈگری رکھتا ہے، نہ قرآن حدیث کی ڈگری رکھتا ہے، نہ کسی دیندار عالم کا شاگرد ہے، من مانی خودرو پودے جو باغیچے میں اگ جاتے ہیں وہ فصل کو برباد کر دیتے ہیں، ایسے خودرو اسکالرز جو اپنے کو اسکالر، دینی اسکالر سمجھ کے اگ جاتے ہیں، وہ دینی نسل کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس واسطے ڈگری جہاں پر علاج کرانے میں ڈاکٹر کے کلینک اور ہاسپٹل کے بورڈ پر ایم بی بی ایس ہے، ایم ڈی ہے، ڈی ایم ہے، ایم اے ہے، وہ لکھ کر لگائے گا تو وہ دیکھ کر جائیں گے کہ ہاں اسپیشلسٹ ہے، جا سکتے ہیں، ورنہ مر کے آؤں گا، ورنہ ڈیڈ باڈی باہر نکلے گی۔ ڈگریاں دیکھ کر علاج کے لیے اپنے ٹریٹمنٹ کی خاطر ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہو، ایسے ہی اپنے دین کو سیکھنے کی خاطر کون سے مدرسے کا فارغ ہے، کون سے ادارے سے، کون سے مولانا سے پڑھا ہے، یہ دیکھ کر اس سے علم حاصل کیا جائے۔ ہر یوٹیوب پہ آ جانے والا دینی اسکالر، اسلامک اسکالر نہیں ہو سکتا، ورنہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی پانی تو پینا چاہتا ہے، دودھ تو پینا چاہتا ہے، پینے کے لیے گھر کے کچن میں رکھا ہوا گلاس لینے کے بجائے باتھ روم میں رکھا ہوا لوٹا لے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا دودھ تو ہی پی رہا ہوں، گلاس میں پیوں یا لوٹے میں پیوں کیا فرق پڑے گا؟ تو ایسے آدمی کو بولنا بیکار ہے، دماغ خراب ہو گیا۔ دودھ پینے کے لیے بھی برتن بھی صحیح انتخاب کرو۔ شریعت نے علم کو تشبیہ دی ہے دودھ کے ساتھ، شریعت نے علم کو تشبیہ دی ہے دودھ کے ساتھ۔ اب وہ حاصل کیے جانے والا دودھ، علم شریعت جس سے حاصل کر رہے ہو وہ برتن بھی صحیح ہونا چاہیے۔ ہم کھانا کھانے کے لیے جو پلیٹ لیتے ہیں، پانی پینے کے لیے جو گلاس لیتے ہیں، اس گلاس میں پیخانہ لگا ہو، پیشاب کی بو آ رہی ہو، حالانکہ دودھ صحیح ہے، برتن کھانا صحیح ہے، برتن میں بدبو آ رہی ہے تو بھی ہم اس برتن میں کھانے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح
علم دین قرآن حدیث یہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن جس اسکالر سے لے رہے ہو دیکھ لو کہ اس کے اندر سے جمہوریت شریعت کے خلاف وہ سیکولرزم کی اور پھر اس کے اندر آزادی کی بدبو تو نہیں آ رہی ہو، اس کے اندر منمانیت کی بدبو، نفسانیت کی بدبو تو نہیں آ رہی ہو، یہ دیکھ کر علم شریعت حاصل کرنا ایک عقل مند کی دلیل ہوتی ہے۔ ورنہ تو بقول سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے گھاس سامنے کرے تو بھینس کو اپنے روزی کی پہچان ہو جاتی ہے، گوشت سامنے کرے تو شیر کو اپنی روزی کی پہچان ہو جاتی ہے، دودھ سامنے کرو تو سانپ اور بلی کو اپنی روزی کی پہچان ہو جاتی ہے، گھاس کی پہچان بھینس کی علامت ہوتی ہے، گھاس دینے والے کو پہچان لینا یہ انسان ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اپنے کھلانے والے کو پہچان لو، علم دینے والے کو پہچان لو، صرف گھاس مل گیا کافی ہے، دودھ مل گیا کافی ہے، گوشت مل گیا کافی ہے نہیں، کس دکان سے حاصل کر رہے ہو، دینے والا کون ہے وہ بھی دیکھ کر حاصل کرو۔ آگے فرمایا او محبن، علماء کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ ان سے محبت کرنے والے بنو۔ محبت کرنے والا عالم کی غیبت نہیں کرتا، عالم کی بے عزتی نہیں کرتا، جلسوں اور اسٹیجوں پہ جب کبھی بولنے کا موقع مل جائے، غیر عالم ہے پھر بھی تمہیں موقع دیا گیا، تمہیں علم کی حیثیت اور قدر نہیں معلوم ہے، تمہاری داڑھی کی وجہ سے، عہدے کرسی کی وجہ سے، تمہاری لیڈرشپ کی وجہ سے تمہیں علماء کے اسٹیج پر بولنے کا موقع دے دیا گیا، تو جو منہ میں آیا بک دینا، علماء کی توہین تحقیر کر دینا، یہ علماء سے محبت کی علامت نہیں ہوتی ہے، چاہے تم کتنا بھی جھک جاتے کیوں نہ ہو۔ یہ جھکنا بھی تمہاری پالیسی اور مطلب پرستی ہو سکتی ہے، جب تمہاری زبان جو دل کی ترجمان ہے وہ بکواس کر رہی ہے علماء کی شان کے خلاف۔ محبت کرنے والے غیبت نہیں کرتے، محبت کرنے والے عیب تلاش نہیں کرتے، محبت کرنے والے توہین تحقیر نہیں کرتے، تانے نہیں دیتے۔ وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، پانچویں نہ بنو۔ عالم، اسٹوڈنٹ، سننے والے، آڈینس، یا نہیں تو کم از کم محبت کرنے والے بنو۔ وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، پانچویں نہ بنو فَتَهْلِكَ، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کی تفسیر میں محدثین نے لکھا ہے پانچویں کیا ہے؟ نمبر ایک، پانچواں یہ ہے کہ علماء سے نفرت اور دشمنی کرنے والا، پانچواں یہ ہے کہ علماء کی برائی بیان کرنے والا، پانچواں یہ ہے کہ علماء کی غلطیاں اور عیب اچھالنے والا۔ اپنی دکان چمکانے اور چلانے کی خاطر تم کیا ایک ونڈرلا کھول لیے، تم کیا ایک دکان کھول لیے، تم کیا ایک بچوں کے کھیلنے کا ایک ہاؤس اور فارم ہاؤس کھول لیے، وہاں پر تم میوزک شروع کر رہے ہو، ناچ گانا شروع کر رہے ہو، وہاں پر بینڈ باجے ڈی جے لگا رہے ہو۔ مسلمان ہو کر کمانے کے لیے حرام کے راستے ہی ملے، کمانے کی خاطر شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے ہی ملے۔ جب علماء اس کے بارے میں بولتے ہیں کہ مسلمان ہو، اپنی طرف سے تم نیو ایئر نائٹ پہ اور 31 اگست کے موقع پر، 1 جنوری کے موقع پر یہ بے حیائی، یہ بے عیاشی تم کیوں عام کر رہے ہو؟ ایک مسلمان ہونے کی شباہت تو دکھاؤ، بجائے اس کے کہ علماء خیرخواہی میں حرام سے روک رہے ہیں۔ شکریہ ادا کرتا، پلٹ کر یہ کہنے لگ گیا کہ میں بھی جانتا ہوں علماء کی غلطیاں کیا ہیں، مجھے بھی معلوم ہے علماء کیا کیا کرتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں علماء کیسے ہیں۔ یہ تمہارا ضد، یہ انا تمہاری نسل کو نصرانی، یہودی، کافر بنا دے گی۔ یہ تمہاری انا اور ضد، جب دین سکھانے والے ترجمان وہ تمہیں نماز سے نہیں روک رہے ہیں، وہ حج روزے زکوٰۃ سے نہیں روک رہے ہیں، وہ تمہیں حرام سے روک رہے ہیں۔ حرام سے روکنے والا خدا اور رسول کی طرف سے آنے والا ترجمان ہوتا ہے۔ جب حکومت کی طرف سے کوئی نمائندہ آ کر تمہیں قانون بتائے، انکم ٹیکس والا آ جائے، تمہارے CNRC والا یا کوئی اور قانون والا تمہارے پاس آ جائے تو آدمی کی پینٹ گیلی ہو جاتی ہے، رشوت دینے پہ تل جاتا ہے، اس کے سامنے بھیگی بلی اور غلام بن جاتا ہے۔ اور جب خدا رسول کے ترجمان اور ان کے نمائندے آئے تو ان کے سامنے بھیڑیے بننا چاہ رہے تھے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ چنانچہ محدثین نے فرمایا علماء کے عیب اور ان کی غلطیاں اچھالنے والے فتہلک، ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہلاکت کی شکلیں علماء نے 2 لکھی ہیں۔ ایک ہلاکت کی شکل کیا ہے؟ جب ایسے لوگ جو علماء اپنی خدمتوں میں لگے ہوں، اپنی حرام خوری سے توبہ کرنا نہیں چاہتے، حرام خوری سے نجات دلانے والوں کی زبانیں بند کرنا چاہتے ہیں، اللہ پہلی ہلاکت یہ رکھیں گے کہ ان کی نسل سے عالم حافظ کا سلسلہ بند کر دیں گے۔
شرابی پیدا ہو سکتے ہیں، سود خور پیدا ہو سکتے ہیں، حرام خور پیدا ہو سکتے ہیں، زانی پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن عالم دین اور حافظ قرآن پیدا نہیں ہوں گے۔ ہماری آنکھیں اس کم عمری کے باوجود بھی ایسے دینداروں کو دیکھ رہی ہیں جہاں دینداری کے باوجود، داڑھی کے باوجود، تہجد کے باوجود، قرآن کی تلاوت کے باوجود، دینی تقاضوں اور محنتوں کے باوجود جب وہ عالم کے خلاف ہو گیا، اس کی نسل بھی عالم ہونے کے باوجود بھی در در بھیک مانگ رہی ہے گزارے کی خاطر۔ باپ کی نافرمانی، بے ادبی، گستاخی نے بیٹے کو محروم کر دیا ہے۔ خاندانوں میں خلا طلاق کے مسائل، بیٹا دیندار ہونے کے باوجود بھی شراب کا عادی، غلط دوستیوں کا عادی، بیٹیاں تین شادیاں ہونے کے بعد بھی خلا طلاق لے کے گھر بیٹھی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ باپ کی اس گستاخی نے نسل کو برباد کر دیا ہے۔ تجربہ کرنے کے لیے موت سے پہلے کی زندگی باقی ہے، جس کو کرنا ہے کر کے دیکھ لے۔ تیسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بھلا چاہتے ہیں، اسے خیر ہی خیر دینا چاہتے ہیں، اچھا ہی اچھا چاہتے ہیں، تو اللہ اسے دین کی سمجھ اور فقیہ بناتے ہیں۔ مسائل قرآن حدیث سمجھنے کی صلاحیت اللہ اسے دیتے ہیں۔ ان العالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض، ایک حدیث میں آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، عالم وہ ذات ہے یستغفر له، جس کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، من فی السماوات ومن فی الارض، جو زمین میں رہنے والی مخلوق، آسمانوں میں رہنے والی مخلوق، آسمانوں میں فرشتے رہتے ہیں، وہ بھی عالم کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ والحیتان فی جوف الماء، جنگلوں میں رہنے والے درندے، بلوں میں رہنے والی چونٹیاں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، یہ سب عالم کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من عباده ولكن يقبض العلماء، اللہ تعالیٰ جب کسی ملک سے، کسی خاندان سے، کسی قوم سے اور کسی ایریے سے علم دین، شریعت، قرآن اٹھا لینا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے گھر میں قرآن رکھا تھا غائب ہو گیا، چوری ہو گیا، ان کے گھر میں قرآن حدیث کی کتاب رکھی تھی چوری ہو گئی۔ اللہ کتابوں کو اٹھا کر علم ختم نہیں کرتے۔ جو ہم ہاتھ میں، جو ہمیں سورہ فاتحہ یاد ہے، جو ہمیں 3 قل 4 قل یاد ہے، اچانک بھول گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ جب کسی قوم سے علم اٹھانا چاہتے ہیں، اس قوم سے علماء کو اٹھا لیتے ہیں۔ گویا کہ عالم کی موت اس قوم سے، اس نسل سے علم کا اٹھ جانا ہے۔ ولیکن ینتزع العلماء، اللہ تعالیٰ علماء کو جب موت دے دیتے ہیں تو گویا کہ وہاں سے علم ختم ہو رہا ہے۔ تو علماء کا باقی رہنا، علم کا باقی رہنا ہے، دین و شریعت کا باقی رہنا ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر، عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر، عبادت میں سمجھ لیں چاہے وہ عبادت مسجد کی ہو، چاہے وہ عبادت بشکل دعوت و تبلیغ ہو، سب اس میں شامل ہیں۔ تقابل کسی داعی کا کسی عالم سے قیامت تک نہیں ہو سکتا ہے، چاہے میں چل پھر کے خدمت کر رہا ہوں، چاہے میں قربانیاں دے رہا ہوں، چاہے میں تقاضوں پہ چل رہا ہوں، کبھی میری محنت کسی عالم کے مقابلے میں نہیں آ سکتی ہے۔ میری ماضی کی زندگی جہاں سے میں شروع ہوا ہوں وہ مجھے بھولنا نہیں چاہیے۔ میں شرابی تھا پھر یہاں آیا ہوں، میں بے نمازی تھا پھر یہاں آیا ہوں، میں سود خور تھا پھر یہاں آیا ہوں۔ یہ عالم بچپن سے ہی قرآن حدیث میں لگا ہے، جس کی بنیاد سے ہی وہ اللہ رسول سے جڑا ہے۔ میں جہاں حرام خوریوں سے بعد میں یہاں آیا ہوں، میرا اس کا کیا واسطہ ہے؟ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کفضل القمری، چاند کی فضیلت لیلۃ البدری، 14ویں رات میں، علی سائر الکواکب، سارے ستاروں پر 14ویں رات کا چاند جیسے چمکتا ہے، دنیا کے سارے عبادت گزاروں پر عالم کی وہ فضیلت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں اس سے آگے تو آپ کوئی اور فضیلت بیان نہیں کر سکتے، یہ حدیثیں ہیں جو رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی ہے، اور یہ فضیلتیں عمل والوں کو ہی ملتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ علماء کے طبقے میں بھی کوئی چور ہو، کوئی ڈاکو ہو، کوئی حرام خور ہو، کوئی سود خور ہو، کوئی بدکار ہو سکتا ہے، لیکن کسی 1-2 کی وجہ سے پورے طبقے سے ہم نفرت نہیں مول لے سکتے، سب کو ہم برا نہیں کہہ سکتے۔ آگے اس کی مثال آئے گی۔ آگے آپ نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں
رسول اللہ کی فضیلت صحابہ میں سے کسی ادنا درجے کے صحابی پر جو رسول اللہ کو فضیلت حاصل ہے، وہ فضیلت عالم کو پوری دنیا کے عابدوں پر وہ فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ کی فضیلت کا کیا مقام، صحابہ میں کوئی ادنا نہیں ہو سکتا۔ سمجھانے کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا رسول کا جو مقام صحابہ میں ہے، گویا کہ وہ مقام عبادت گزار طبقے میں عالم کا وہ مقام ہے۔ یوں سمجھ لے اندھوں میں اگر کوئی دیکھنے والا ہے تو وہ عالم ہے، مردوں میں اگر کسی کی جان زندہ دل زندہ ہے تو وہ عالم ہے۔ یہ مثال سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا علم لوگوں کو گمراہی سے بچاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ میں باپ ہوں، میرا بیٹا میرا وارث ہوتا ہے۔ ڈی این اے سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اسی واسطے بچے ہونے کے بعد جو کچھ بھی محنت پسینہ بہا کر کماتا ہے اپنے لیے کم خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے زیادہ رکھتا ہے۔ شادی سے پہلے اور بچے ہونے تک ہی انسان اپنے خواہشات پہ جیتا ہے، جب بچے ہو گئے تو خواہشات کم، اب اپنی اولاد کے لیے وہ لٹا دیتا ہے۔ تو گویا اللہ کے نبی فرماتے ہیں علماء میرے وارث ہیں، میری جائیداد کے وہ مالک ہیں، اور میری جائیداد کیا ہے؟ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ۔ علماء کی وراثت، انبیاء کی وراثت وہ علم دین ہے۔ انبیاء کو اللہ نے آسمانی علم جو دیا ہے اس علم کی وراثت علماء کے پاس ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلمان جب بوڑھا ہو جائے اس کی توہین نہ کرو، اور انسان جب عالم بن جائے اس کی توہین نہ کرو، اور جب بادشاہ انصاف کر رہا ہو تو ایسے بادشاہ کی مخالفت نہ کرو۔ اگر کوئی بوڑھے مسلمان کی، عالم دین کی اور انصاف پسند بادشاہ کی غیبت، تانے، توہین، تحقیر کرتا ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ ہماری نظر میں منافق ہے۔ منافق کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کے منہ لگ سکے، وہ ان کے شان میں گستاخی کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی عالم دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا میں ایسا ناقابل تلافی نقصان ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی بھرپائی مشکل ہے۔ ایک عالم کی وجہ سے جو گمراہی سے قوم بچی رہتی ہے، اب وہ چلا جائے تو پھر اب وہ گمراہی سے بچانے والا پیدا ہونا بہت مشکل ہے۔ اس واسطے جتنے ہم سے پہلے چلے گئے ان کے جیسے پھر پیدا ہونا مشکل ہے۔ اب جو ہیں ان کے جیسے پھر بعد میں پیدا ہونا مشکل ہے۔ جو ہیں ان کی قدر کر لو، جو ہیں ان کی ٹانگ کھینچتے رہو گے تو بعد والے اس سے بھی بدتر پیدا ہوں گے۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے امت سے علماء کے احترام کا وعدہ لیا ہے، جو اس وعدے کا لحاظ رکھے گا کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے اسے جگہ ملے گی۔ ہم سب پر امت کے احسانات کا بدلہ، امت پر علماء کے احسانات کا بدلہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ جیسے ساری امت رسول اللہ کے احسانات کا بدلہ ادا نہیں کر سکتی، ویسے ساری امت علماء کے احسانات کا بدلہ ادا نہیں کر سکتی ہے۔ حفاظت دین، اشاعت دین ان کے کردار سے جو ظاہر ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر ملک کی سرحدوں کی حفاظت فوجیں جیسی کرتی ہیں، دین اور شریعت کی سرحدوں کی حفاظت یہ علماء کرتے ہیں۔ کوئی دین میں غلط بات نہ آ جائے، دین کی کوئی بات باہر نہ چلی جائے، دین کو بالکل پاک رکھنے کی کوشش، جیسے ملک کی باؤنڈری کی حفاظت کرنے کی کوشش میں ملکوں کی فوجیں جیسے ناکام ہیں، ویسے ناکام یہاں پر دین و شریعت کے علماء نہیں ملیں گے کہ ہم شریعت کی حفاظت نہیں کر سکے، قرآن کی حفاظت، ورنہ تو آسمان سے اتری ہوئی کتابوں میں نہ بائبل محفوظ ہے، نہ انجیل محفوظ ہے، نہ تورات محفوظ ہے، نہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور محفوظ ہے، صرف قرآن محفوظ کیوں ہے؟ اللہ نے ان علماء کے ذریعے سے قرآن کے ایک ایک حرف کی حفاظت کی ہے۔ آج ہماری دکان کے حساب میں گڑبڑ ہو رہا ہے، اللہ کے 1400 سال کی کتاب کے ایک حرف میں گڑبڑ نہیں ہو رہا ہے تو کس نے حفاظت کی ہے؟ حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں علماء کی اہانت، توہین کرنا دراصل وہ علم کی توہین ہے، اور علم دین کی توہین کرنا کبھی کبھار علم نبوت کی توہین تک پہنچا دیتا ہے، اور نبوت کا علم نبی کو ملتا ہے اور نبی کی توہین سے آدمی کافر تک ہو جاتا ہے۔ اس واسطے شروعات
علماء کی توہین سے ہوتی ہے اور انتہا جا کر نبی کی توہین پر رکتی ہے، اس لیے رک جاؤ یہیں پر، کہیں نبی کی توہین کر کے جہنم میں جانے والے نہ بن جائیں۔ علامہ شعرانی فرماتے ہیں علماء رسول اللہ کے جانشین ہوتے ہیں، شریعت کے حامل ہوتے ہیں، دین و شریعت کے خادم اور ترجمان ہوتے ہیں۔ شریعت کی نمائندگی کے لیے اللہ نے علماء کا انتخاب کیا ہے۔ بادشاہ جیسے اپنے کسی نمائندے کو بھیجتا ہے، بادشاہ جیسے اپنی حکومت کی حفاظت کے لیے پولیس رکھتا ہے، اس پولیس کی توہین، اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے، ایسے ہی علماء کی توہین اور ان کی تحقیر کرنا اپنی جہنم کو دعوت دینا ہے، کفر کو دعوت دینا ہے کہ ہم یہاں سے اللہ کی شان میں گستاخی کرنے تک پہنچ جائیں گے۔ علامہ شعرانی فرماتے ہیں علماء کی عزت سارے مسلمانوں پر فرض ہے۔ علماء کی مثال زمین پر ایسی ہے جیسے آسمان کے ستارے ہیں، آسمان کے ستارے چمکتے ہیں تو زمین پر اجالا پڑتا ہے۔ جب علماء کی زبانوں سے حق نکلتا ہے تو زندگیوں سے ظلمت اور جہالت کا اندھیرا نکل جاتا ہے، کفر اور شرک کا اندھیرا نکل جاتا ہے، حرام خوری کا اندھیرا نکل جاتا ہے۔ جیسے آسمان کے ستارے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، زمین کے ستارے یہ علماء ہیں جو جنت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اس واسطے اگر یہ علماء ڈوب گئے اور یہ بجھ گئے تو پھر قوم کو جنت کا راستہ دکھانا، شریعت کا راستہ دکھانا ختم ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں علماء ہمارے مال کے محتاج ہیں، ہم سیلری دیں گے، ہم تنخواہ دیں گے، ہم ان کو لفافے دیں گے تو ان کا گزاران ہوگا، ایسا جو سمجھتے ہیں انہیں کان کھول کے سن لینا چاہیے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں ہمارے گزارے کے لیے جتنی دنیا کی ہمیں ضرورت ہے وہ اتنی الحمدللہ ہے کہ کسی غلیظ اور مائی کے لال کے پاس ہاتھ پھیلانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں اپنی جہنم اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے جتنے دین کی ضرورت ہے وہ دین تمہارے پاس نہیں ہے۔ جتنی دنیا ہمیں گزارنے کے لیے چاہیے وہ دنیا علماء کے پاس موجود ہے، جتنا دین ہمیں جہنم سے بچنے کے لیے چاہیے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے چاہیے، وہ اتنا دین ہمارے پاس نہیں ہے۔ تبھی رشوتوں سے ہماری زمینیں آباد ہیں، سوٹ کیسوں سے رشوتوں کے ہمارے زمینیں آباد ہیں، اوقاف کی زمینوں کے قبضوں سے ہماری زندگیاں آباد ہیں۔ وہ لینڈ مافیا علماء کی کبھی زبان درازی نہیں کر سکتا جس کی زندگی کا آدھا چوتھائی فیصد مال حرام خوری سے آتا ہو۔ علماء نے لکھا ہے جب زمین پر فرعون کے وارثین موجود ہوں، قارون کے وارثین موجود ہوں، فرعون کے وارث سیاسی لیڈر جو ظلم کے ساتھ سیاست کرتے ہوں، قارون کے وارث وہ مالدار جو مال کا صحیح حق ادا نہ کرتے ہوں، جب فرعون اور قارون کے وارث زمین پر موجود ہوں تو موسیٰ، عیسیٰ، حضرت محمد الرسول اللہ کے وارث زمین پر کیوں موجود نہیں رہیں گے؟ جب باطل رہے گا تو حق بھی دنیا میں موجود رہے گا۔ علماء سے دین کا قیام بھی ہے، دنیا کا قیام بھی ہے، دین بھی محفوظ علماء سے، دنیا بھی قائم رہے گی علماء کی برکت سے۔ وجہ کیا ہے؟ حدیث میں آیا لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، زمین پر اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ یہ اللہ کی ذات کا اللہ ہونا بتانے والے بھی علماء ہوتے ہیں۔ کسی عام اور عامی کو، کسی دائی کو، کسی دیندار کو، کسی تبلیغی کو، کسی اور شخص کو بھی اللہ ہونے کی ذات بتانے والے بھی علماء ہی ہوتے ہیں۔ علماء کا وجود ہر وجود پر مقدم اور ضروری لکھا ہے۔ اسی واسطے آج دیکھ لیں ہم میں تاجر بھی ہیں، ملازم بھی ہیں، جاب کرنے والے بھی ہیں، بزنس کرنے والے بھی ہیں، تجارتیں علماء کی ہدایت سے خالی ہیں، سود سے آباد ہیں، معاشرت علماء کی ہدایت سے خالی ہے، ظلم سے آباد ہے، سیاست علماء کی ہدایت سے خالی ہے، فرعونیت پہ دندنا رہی ہے۔ اگر ہماری معیشت علماء کی ہدایت سے خالی ہے تو حرام خوریوں سے آباد ہیں۔ جہاں پر علماء کی باتیں تجارت میں نہیں سنی گئی تو سود ہی سود آ گیا، علماء کی باتیں میاں بیوی کی زندگی میں نہیں سنی گئی، خلا طلاق سے گھر برباد ہو رہے ہیں، علماء کی باتیں اولاد کی تربیت میں نہیں سنی گئی تو اولاد جاہل، ظالم، شرابی، نشہ آور بن گئی ہے۔ جہاں علماء کی ہدایت سے ہماری زندگیاں خالی رہیں گی وہاں پر کفر اور یہودیت آ جائے گی۔ صبح شام ایک بھوکے کو نوالے کی ضرورت، ایک پیاسے کو پانی کی ضرورت، ایک ننگے کو کپڑے کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں علماء کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں کپڑے پہننے کا ڈھنگ، پانی پینے کا ڈھنگ، کھانا کھانے کا ڈھنگ، بیوی سے صحبت کا ڈھنگ، تجارت کرنے کا سلیقہ وہ علماء ہمیں سکھا سکیں۔ ورنہ تو یہودیت بھی تجارت کرتی ہے،
کفر بھی تجارت کرتا ہے، لیکن یہودیت کی تجارت، کفر کی تجارت ہوتی ہے، خریدار وہاں سے کافر بن کے نکلتا ہے، یہودی بن کے نکلتا ہے۔ علماء سے محبت دین کا حصہ ہے، بلکہ اپنے دین کی حفاظت علماء سے محبت میں ہے۔ قرآن نے دیکھو کیا فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علماء سے پوچھو کوئی بھی بات جو دین اور شریعت کی تم نہیں جانتے ہو، پروفیسر سے نہیں، سائنسدان سے نہیں، کسی ڈاکٹر سے نہیں، کسی اور انجینئر سے نہیں، جج اور ایڈوکیٹ سے نہیں، علماء سے پوچھو اگر دین اور شریعت کی بات تم نہیں جانتے ہو۔ قرآن کی یہ ہدایت ہے۔ آج ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے، عالم سیاست میں آ جائے، ہم سب کی زبانیں بولتی ہیں علماء کو کیا ضرورت ہے سیاست کی، ٹھیک ہے ہم نہیں آئیں گے، چلیے موجودہ سیاست کی مکاریاں، سیاسی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے، ہم اگر اس ممبر پہ بیٹھ کے بھی بتائیں، ہم میں سے کتنے شریف النسل وہ ہوں گے جو بتائیں گے کیا ضرورت ہے علماء کو جمعہ کے بیان میں سیاست کے بارے میں بولنے کی، ووٹ کے بارے میں بولنے کی، امید پورٹل میں رجسٹر کرانے کے بارے میں بولنے کی، اپنا ووٹر آئی ڈی بنانے کے بارے میں بولنے کی کیا ضرورت ہے بولنے کی۔ وہ شریف اور مہربان طبقہ بھی ہمارے سامعین میں پایا جاتا ہے۔ سیاست کے میدان سے علماء کو خالی کر لیا، ٹھیک ہے تجارت، کوئی عالم امامت کرتے ہوئے تجارت کرے، کمیٹی کو دیکھا نہیں جاتا، مسلیوں کو دیکھا نہیں جاتا، تو کیا کرتے ہیں اس مولانا سے اتنے قرضے پہ مال خریدتے ہیں، بیچارہ ڈوب کر دکان بند کر کے آنا پڑے گا۔ امام صاحب میرے کو نہیں دیتے آپ، میں آپ کا مصلی ہوں، میں آپ کا صدر ہوں، میں آپ کا ممبر ہوں، میں آپ کا فلاں ہوں، قرضہ لے لے کے اس کی دکان کا کباڑہ کر دیا جائے گا، مجبوراً وہ دکان بند کر کے آنا پڑے گا۔ یا نہیں تو وہ تجارت میں دکھ گیا ہمیں تو یہاں پر اسے تنخواہ وقت پر نہیں دی جائے گی۔ آپ کو کیا ضرورت ہے، ماشاءاللہ آپ کا دکان چل رہا ہے، آپ کا ذاتی گھر ہے، آپ کو گاڑی ہے، آپ کو تنخواہ کی کیا ضرورت ہے۔ علماء کو تجارت میں دیکھنا گوارا نہیں کیا، علماء کو صدارت پہ دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ کسی مسجد کا صدر عالم نظر آ جائے، ہو نہیں سکتا، کیسے ہو سکتا ہے، وہ ملازم ہی خادم ہی رہے گا۔ کسی مسجد کا ممبر صدر نظر آ جائے، نہیں ہو سکتا۔ کسی کمیٹی کا ٹرسٹی اور فلاں عالم نظر آ جائے، نہیں ہو سکتا۔ اوقاف کی اتنی لاکھوں کروڑوں کی ایکڑوں پر مشتمل زمینیں، اوقاف میں کوئی عالم نظر نہیں آ سکتا۔ ہم جاہل رہ کر، غیر مسلم رہ کر ہی اوقاف میں بیٹھیں گے۔ کباڑہ کر دیا پوری اوقاف کا، بیچ کر زمینوں کو جاہلوں اور کافروں کے ہاتھ میں سودا کر دیا۔ سارے ان نوابوں کی اور سخاوت کرنے والے سخی مسلمانوں کی ساری قربانیوں کا اوقاف کی کرسیوں پہ بیٹھ کر، سیاسی کرسیوں پہ بیٹھ کر نہ عہدوں پر علماء نظر آئیں، نہ تجارت میں نظر آئیں، نہ اوقاف میں نظر آئیں، نہ صدارت پہ نظر آئیں، نہ سیاست میں نظر آئیں، صرف اور صرف کہاں ایک ممبر، ایک مسجد، ایک مصلی، یہاں مسلمان یا علماء یا کسی بچوں کو مکتب میں پڑھاتے ہوئے یا مسجد میں مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے نظر آ گئے۔ کالج اسکول آپ چلائیں، سیاست آپ سنبھالیں، بزنس آپ سنبھالیں، صدارت کی کرسی آپ سنبھالیں اور اوقاف کی کرسیاں آپ سنبھالیں، عہدے آپ سنبھالیں، یونیورسٹیاں آپ سنبھالیں، پھر علماء سے پوچھیں علماء کیا کر رہے ہیں، گھاس کون کاٹ رہا ہے، امت کو ڈاکٹر کون بنا کے دینا چاہیے تھا، کالج والا کہ مدرسے والا، امت کو جج اور ایڈوکیٹ بنا کے دینا کون چاہیے تھا، کالج والا کہ مدرسے والا، امت کو ایک سیاسی امانت دار لیڈر بنا کر دینا ایک کالج والے کی ذمہ داری تھی کہ مدرسے والے کی، امت کو ایک صحیح آپریشن انسانیت پسند ڈاکٹر پیدا کر کے دینا کالج والے کی ذمہ داری تھی کہ مدرسے والے کی۔ سیاست میں اللہ نے مقام دیا ہے تو مسلمانوں کی اقلیتوں کی حفاظت کرنا سیاسی لیڈر کی ذمہ داری تھی کہ مدرسے کے مولوی کی ذمہ داری تھی، اپنی ذمہ داریاں تو نبھا نہیں سکے، علماء کو محدود کر دیا صرف مسجد کے محراب اور ممبر پر، اور یہ محدود ہو کر یہاں آئے تو پھر یہاں آنے کے بعد بھی کیا حال ہے، آڈینس اور سامعین میں سے تو کچھ وہ ہیں جن کے ایسے تقاضے ہیں صرف 6 صفات پہ بات کرنا، اس سے آگے بات نہیں کرنا۔ بعض یہ طبقہ بھی ہے، ایک وہ طبقہ بھی ہے جو اپنی سود خوری، حرام خوری، رشوت خوری، جوڑا جہیز میں ہے، تو ان علماء پر پابندی کہ جوڑے کے خلاف نہیں، جہیز کے خلاف نہیں، سود کے خلاف نہیں، شراب کے خلاف نہیں، نشے کے خلاف نہیں، اس پر بھی پابندی۔ اور اگر کوئی اور طبقے کا ہے کہ اس مسلک کے بارے میں نہیں بولنا، اس مسلک کے بارے میں نہیں بولنا، دین کے شعبوں میں سے صرف ایک رکھا ممبر و محراب، یہاں آنے کے بعد بھی زبانوں پر تالا لگانے کی کوشش کی گئی، ہماری سوچ کی ترجمانی ہو، ہماری زبان کی ترجمانی ہو۔ کیا علماء کی زبانیں خرید لی گئیں، ان کا ضمیر خرید لیا گیا؟ اتنا محدود کرنے کے بعد اس کے باوجود بھی جو حق گو علماء ہیں، جن کے ہاتھوں میں اپنی جان، ہتھیلیوں میں اپنی جان، اپنی عزت،
ہمارا کوئی روزی روٹی کا مالک کوئی صدر نہیں، کوئی کمیٹی نہیں، کوئی ممبر نہیں، کوئی سامع اور کوئی مقتدی نہیں، اللہ کی ذات خالق و مالک ہے، جان بھی اسی کے قبضے میں، روزی روٹی بھی اسی کے قبضے میں، مقدر کا ہے تو دو پہاڑوں کے بیچ سے آئے گا، مقدر کا نہیں ہے تو منہ کا نوالا بھی چھین لیا جائے گا۔ یہ یقین رکھنے والے جب بولتے ہیں تو پھر پلاننگ ہوتی ہے کہ ہٹا دیا جائے، یہاں سے ہٹا دیا جائے، بہت زیادہ بول رہے ہیں، بہت فلاں بول رہے ہیں۔ امت کو بیدار کرنے والا طبقہ یہ علماء کا ہے، ان کی زندگیاں دیکھ لیں، ان کے گھرانے دیکھ لیں۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ممکن ہو کہ بعض علماء غلط بھی ہوں، ان کے اندر حلال حرام کی تمیز نہ ہو، قوم کی فکر نہ ہو، علماء کی شان باقی نہ ہو، تو ہم ایسے موقع پر کہتے ہیں کہ دیکھو ایک عالم یا 10 علماء کی غلط حرکت کی وجہ سے باقی 90 کو ہم اگر غلط کہتے ہوں تو پھر ڈاکٹروں میں سے کتنے ڈاکٹر لٹیرے ہیں، تو کیا ہم نے علاج کروانا چھوڑ دیا؟ وکیلوں میں سے کتنے وکیل جھوٹ بولنے والے مکار ہیں، ہم نے عدالتوں میں کیس لڑنا چھوڑ دیا؟ عدالتوں میں بیٹھے ججوں میں سے کتنے جج ہیں جن کا قلم بک جاتا ہے، تو کیا ہم وہاں مقدمہ دائر کرنا چھوڑ دیے؟ سیاسی لیڈروں میں سے کتنے سیاسی لیڈر وہ سے ہیں، بلکہ 90% وہ ہیں جو ان کی زندگیاں جھوٹ اور حرام پر ہے، کیا ہم نے ووٹ ڈالنا چھوڑ دیا؟ ہم دیکھ لیں بزنس اور تجارت کرنے والوں میں سے کتنے تاجر جھوٹے اور مکار ہیں، کیا ہم نے خریداری چھوڑ دی؟ بیویوں میں سے کتنی وہ ہیں جن کے دامن پاک نہیں ہیں، شوہروں سے الجھتے ہیں، زندگیوں میں شوہروں کے ناک میں دم کر رکھی ہیں، تو کیا ہم نے شادیاں کرنا چھوڑ دیے؟ اولاد میں سے کتنے بچے نافرمان بن رہے ہیں، تو کیا ہم نے بچے جنم دینا چھوڑ دیا؟ یہ سب چیزیں ہماری مرضی اور خواہشات کی ہیں، تو ہم وہاں پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ دین و شریعت کا معاملہ آتا ہے تو چند علماء کی بدماشی اور بدتمیزی کی وجہ سے سارے علماء پر لیبل لگا دینا اور ان سے تعلق توڑ لینا اور ان سب کے بارے میں فتویٰ اور فیصلہ کر دینا بدگمانی کا، یہ ہماری کم عقلی بے وقوفی کی بات ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے بے قصوروں کی رہائی۔ آپ دیکھ لیں جب سے ان نوجوان مسلمان چاہے علماء ہوں یا غیر علماء ہوں، کہیں بھی دنگا فساد ہوتا ہے، بے قصوروں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، تو ان کی رہائی کا مقدمہ آج تک کون لڑتے آیا ہے؟ علماء لڑتے آئے ہیں، جمعیت العلماء لڑتی آئی ہے۔ آپ دیکھ لیں مسلم پرسنل لاء میں 3 طلاق پر، وراثت کے مسئلے پر اور مساجد کے مسئلے پر جو مظالم ہوئے ہیں، ان سب کے خلاف علماء عدالتوں میں کیس کرتے لڑتے آئے ہیں، اپنی زندگیاں اپنی جان قربان کرتے ہوئے، گھر بار کو چھوڑ کر ایک مہینہ دلی میں گزار کر سردی اور گرمی برداشت کرتے ہوئے، وہاں پر وکلا کی مسلمان وکیل ڈھنگ کا نہیں ملتا ہے کہ ہماری عدالتوں میں مسلم پرسنل لاء کا کیس لڑا جا سکے۔ آپ دیکھیں بلڈوزر کے ذریعے سے جن مظلوموں کے مکانات کو ڈھایا گیا، وہاں پر 200 400 مکانات بنا کر دینے والے کون ہیں؟ یہ فکر اور یہ ذمہ داری لینے والے کون ہیں؟ علماء اور علماء کی جماعت جمعیت العلماء ہے۔ طوفان آیا، زلزلہ آیا، ان موقعوں پر جن لوگوں کو حادثات پہنچے وہاں ساتھ دینے والا طبقہ آج بھی کون ہے؟ اپنے رشتوں میں، اپنے رشوتوں میں، اوقاف کی زمینوں میں ہم دیکھ لیں ملگیاں بنا لیے، گھر بنا لیے، ہاسپٹل بنا لیے، کالج بنا لیے، فنکشن ہال بنا لیے۔ یہ سب حرام خوریوں کے باوجود بھی ایک عالم کا مکان دکھا لو جو اوقاف کی زمین پر بنا ہو، ایک عالم کا مکان دکھا لو جس نے اپنی ملگیاں اور اپنی پراپرٹیاں اوقاف کی زمین پر بنایا ہو۔ ہمیں جس کی حفاظت کی ذمہ داری ملی تھی وہ ہم تو نہیں کر سکے، علماء جس کی کر رہے ہیں۔ ہمارے جسم پر چڑھے ہوئے سانپ اور بچھو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، علماء کی داڑھی پر بیٹھی ہوئی مکھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ظاہری احترام کا بھی ہمیں ہدایت دیا گیا ہے، اس واسطے یاد رکھیں جب عالم سے محبت ہو، ان سے سچا تعلق ہو، ان کی مشابہت ہو تو اللہ ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے جو جادوگر آئے تھے، اللہ نے ان آنے سے پہلے جادوگروں نے فرعون سے ڈیل کی کہ اگر ہم جیت جائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا میرے نزدیک تمہیں بڑا مقام مرتبہ ملے گا، اتنا دھن دولت ملے گی، فلاں ملے گی۔ وہ جادوگر جو فرعون سے ڈیل کر کے آئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ شروع ہو کے 1 گھنٹہ نہیں ہوا، اللہ نے سارے جادوگروں کو ہدایت دے دی، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تفسیر میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ سب کے سب لڑنے والے کیسے مسلمان ہو گئے، جو جادوگر تھے مقابلہ کرنے والے کیسے فرما بردار ہو گئے؟ 2 وجہوں سے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ جادوگروں نے بھی وہی کپڑے پہنے جو حضرت موسیٰ نے پہنے،
اللہ نے فرمایا موسیٰ تم مجھے پیارے ہو، جو تمہارے ڈریس میں دکھے وہ بھی مجھے پیارا ہے۔ دوسرا، ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا تھا کہ پہلے آپ شروع کریں گے مقابلہ یا ہم شروع کریں؟ یہ پوچھنا ادب سے تھا، آپ بڑے ہیں، پہلے آپ کریں گے یا پہلے میں کروں؟ یہ پوچھنا ادب سے تھا۔ اللہ کو ان کا یہ ادب پسند آیا تو اللہ نے ان جادوگروں کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا۔ مولانا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، قاری حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کے جادوگروں نے ادب دکھایا، اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے۔ ہم تو رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم اپنے علماء سے ادب دکھائیں، اللہ نسلوں کی ہدایت کے فیصلے کر دیں گے۔ دولت ہونے کے باوجود بھی کیا آ کے کسی عالم کے ہاتھ پکڑ کے آدمی روتا نہیں ہے؟ مول صاحب دعا کیجئے، بچہ بگڑ گیا، شرابی بن گیا، لڑکی آوارہ ہو گئی، غیر کے ساتھ چلی گئی، نہیں روتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دولتوں نے ہماری نسل کی وہ حفاظت نہیں کی ہے جو علماء کی تربیت کر رہی ہے، جو علماء کی دعائیں کر رہی ہیں۔ اس واسطے حق گو علماء کو مساجد سے نکالنے کی دھمکی یہ نہ دینا کہ اگر کوئی عالم حق بول رہا ہو تو ہم اسے نکال دیں گے، بدل دیں گے، ایسی زبان کو لا لیں گے جن کے گلے میں ہم اپنی زبان ٹھوس کر وہاں سے ہم اپنی بات نکلوائیں۔ نہیں، اگر کوئی جائے گا تو اس سے اور بڑا حق گو پیدا ہو سکتا ہے، اللہ اس سے اور زیادہ، اس سے بڑا میدان اسے دے سکتا ہے۔ اور اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، میرے محلے میں چلنے والے زنا کے اڈے کو بند نہیں کر سکا، جوے کے اڈے کو بند نہیں کر سکا، شراب کے اڈے کو بند نہیں کر سکا، سود کے نظام کو بند نہیں کر سکا۔ ہاں، میری بدنصیبی کا عالم یہ ہے، میں اگر بند کر سکا تو کسی عالم حق کے بیان کو بند کر دیا۔ میں زنا پر کوئی روک لگانے کی کوشش نہیں کی، شراب جس کی وجہ سے خاندان بکھر گئے، وہاں کھڑے ہو کر میں شراب کی دکان بند نہیں کر سکا۔ میرے نصیب میں حرام کاریاں بند کرنا نہیں تھا، میرے نصیب میں علماء کی زبانوں پہ تالے لگانا تھا۔ کتنا بدنصیب ہوں گا، اس کی نسل سے کیسے اللہ عالم دین اور حافظ قرآن پیدا کریں گے۔ شریعت کی حفاظت دیکھ لیں، آج بھی علماء کر رہے ہیں۔ اس کی واضح دلیل، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ میڈیکل فیلڈ کی کتابیں خریدتا ہے، قرآن حدیث نہیں خریدتا۔ جج کیا کرتا ہے؟ لا کی کتابیں خرید کر وہ اسے پڑھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ریئل اسٹیٹ کے لوگ زمین کے کاغذات خریدتے ہیں، ہر فیلڈ کا آدمی اس فیلڈ کی حفاظت کرتا ہے، فخر سے کہتا ہے میں خاندانی ڈاکٹر ہوں، میں خاندانی حکیم ہوں، میں خاندانی ریئل اسٹیٹ کا تاجر ہوں، اس پر اسے فخر ہے۔ علماء ہیں جن کے پاس قرآن حدیث دین کی کتابیں ہیں، ان کے پاس قانون کی، ڈاکٹری کی، فلاں کی کتابیں نہیں، یہ سارے کے سارے اپنے سرمایے کو دین کی حفاظت پر لگاتے ہیں۔ اس واسطے ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مثال واضح ہے، حق گوئی کی بنیاد پر دونوں مونڈے اتار دیے گئے، گدھے پر بٹھا کر مدینہ منورہ میں مجرم کی طرح گھمایا گیا، منہ کالا کیا گیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حق گوئی پر۔ پھر بھی فرماتے من یعرفنی فہو یعرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں، اور جو مجھے نہیں جانتا اسے سن لینا چاہیے۔ فانا انس ابن مالک، میں مالک ابن انس کا بیٹا ہوں، میں کبھی اپنی زبان کا سودا نہیں کرتا، میں کبھی اپنی ضمیر کا سودا نہیں کرتا۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو حق گوئی کی بنیاد پر اتنے کوڑے مارے گئے۔ علامہ حضرت علی میاں ندوی لکھتے ہیں کہ اگر وہ کوڑے کسی ہاتھی پر مارے جاتے تو وہ ہاتھی بھی چلا کر بھاگ جاتا، ویسے کوڑے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مارے گئے ایک شریعت کے مسئلے کی حفاظت کی خاطر، ایک مسئلے کی حفاظت کی خاطر علماء نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج بھی کتنے علماء، آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سمجھانے کے لیے، کیا ضرورت ہے ان علماء کی حق گوئی کی کہ معلوم ہے ان کو کہ اگر ہم حق بولیں گے تو ہماری کرسیاں جائیں گی، ہماری جانیں جائیں گی، ہمیں جیل میں ڈالا جائے گا، پھر بھی انہوں نے حق بول کر امت کو حق بتایا۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا علماء حق کہاں پیدا ہوتے ہیں، تو فرمانے لگے یا تو جیلوں میں یا تو قبرستانوں میں۔ اس واسطے کہ جب وہ حق بولتے ہیں تو انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا انہیں مار کر قبرستان پہنچا دیا جاتا ہے۔ ضمیر فروش تو ہر جگہ رہتے ہیں، اپنی زمین کی خاطر، اپنی نسل کی خاطر چند ٹکڑوں پہ بکنے والے، لیکن ہم وہ نہ بنیں جن گندگیوں کو دیکھ کر ہم خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں، بیماریوں کو دیکھ کر ہم صحت سے محروم ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔